خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی کے سفر پر نکلنے والے ہیں جس نے سچ میں دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس تحقیقی جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کیسے ایک اکیلے انسان کی کٹھن آزمائشوں اور قربانیوں نے آج کے دور میں اربوں لوگوں کی روحانی اور مذہبی روایات کی بنیاد رکھی۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ یہ سوال واقعی بہت دلچسپ ہے کہ آخر ایک انسان کی آزمائشوں نے اربوں لوگوں کی روایات کو کیسے شکل دی۔ ہم ان کے اس لمبے اور مشکل سفر کا بغور جائزہ لیں گے جو بت پرستی کی مخالفت سے شروع ہو کر انتہائی کٹھن امتحانات تک جا پہنچا۔ اس سفر کے ذریعے ہی ہمیں جدید اسلامی رسومات کی ان تاریخی جڑوں کا پتہ چلے گا جو آج تک زندہ ہیں۔ پہلا حصہ بتوں اور آگ کو مسترد کرنا۔ کہانی کا آغاز قدیم شہر بابل سے ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نوجوان حضرت ابراہیم اپنے ہی معاشرے کو ان بے جان بتوں کی پوجا کرتے دیکھتے ہیں جو خود ان کے والد نے اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے۔ یہاں خالص منطق اور اندھی تقلید کا ایک زبردست ٹکراؤ ملتا ہے۔ ایک طرف انہوں نے یہ منطق پیش کی کہ بھلا یہ بت سنتے ہیں یا کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی قوم کے پاس بس ایک ہی رٹی رٹائی بات تھی کہ ہم تو بس اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب عملی مظاہرہ کتنا طاقتور ہوتا ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ جب پوری قوم عید منانے شہر سے باہر گئی تو حضرت ابراہیم نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ جو خدا اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو بول تک نہیں سکتے، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو گئے؟ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے سیدھا بڑے بت کی طرف اشارہ کر دیا جس نے پوری قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جب معاشرہ لاجواب ہو گیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ بالکل آخری لمحے میں جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کی زبان پر مکمل توکل کی یہ عظیم دعا تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ آگ بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی جس نے ان کے جسم یا کپڑوں کو چھونے کے بجائے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے انہیں باندھا گیا تھا۔ دوسرا حصہ ہجرت اور نئی شروعات۔ آگ سے صحیح سلامت نکلنے اور بادشاہ نمرود کو مناظرے میں ہرانے کے بعد، جس میں نمرود کو سورج مغرب سے نکالنے کا چیلنج دیا گیا تھا، انہیں شہر بدر کر دیا گیا۔ یہاں سے ان کی طویل ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ بابل سے نکل کر وہ شام پہنچے جہاں انہوں نے ستارہ پرستوں کے ساتھ بڑی خوبصورت منطقی بحث کی۔ انہوں نے چاند، ستاروں اور سورج کے غروب ہونے کو دلیل بنا کر سمجھایا کہ ڈوبنے والی چیزیں خدا نہیں ہو سکتیں۔ پھر وہ مصر پہنچے جہاں ایک ظالم بادشاہ نے حضرت سارا کی طرف برے ارادے سے ہاتھ بڑھایا، لیکن دعا کی برکت سے اس کا ہاتھ 3 بار منجمد ہو گیا۔ اس حیرت انگیز واقعے کے بعد بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔ 86 سال! سوچئے ذرا، یہ محض ایک ہندسہ نہیں ہے، یہ ایک بہت طویل انتظار کی کہانی ہے۔ مصر سے واپس فلسطین آنے کے بعد 86 برس کی لمبی عمر اور بے اولادی کے بعد آخرکار حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل عطا ہوا۔ لیکن سچ پوچھیں تو ان کی آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تیسرا حصہ آب زمزم کا معجزہ۔ ایک نئے الہی حکم کے تحت حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بالکل بنجر اور بے آب و گیاں وادی میں تنہا چھوڑ دیا۔ ایسے میں حضرت ہاجرہ کا یہ تاریخی جملہ ان کے بے مثال توکل کی ایسی جھلک ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آس پاس نہ کوئی انسان، نہ پانی، نہ خوراک۔ یہ بھروسہ سچ میں حیران کن ہے، مگر ظاہر ہے جلد ہی ان کے پاس موجود تھوڑا سا پانی اور خوراک ختم ہو گئے۔ پیاس سے بلکتے بچے کی جان بچانے کے لیے ایک ماں کی تڑپ اور دوڑ کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 بار چکر لگائے۔ یہ ایک ماں کی ایسی بےتاب تلاش تھی جسے اتنا پسند فرمایا گیا کہ آج ہر سال لاکھوں لوگ حج اور عمرے کے دوران اس رسم یعنی سعی کی بالکل اسی طرح پیروی کرتے ہیں۔ اور جب وہ آخری بار مروہ پر پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے زمین پر مارا جس سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے بہتے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے گرد پتھر رکھے اور فرمایا زمزم، جس کا مطلب ہی ہے رک جا یا بہنا بند کر دے۔ اسی مبارک چشمے کی بدولت ایک سفر کرنے والے قبیلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور اس طرح مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ چوتھا حصہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان۔
برسوں بعد جب حضرت ابراہیم مکہ میں اپنے جوان ہوتے بیٹے سے ملنے آئے تو ان کا سامنا ایک ایسے خواب سے ہوا جو دراصل ایک نیا اور سب سے کٹھن الہی پیغام تھا۔ یہ حکم بظاہر جتنا مختصر ہے اس کی شدت اتنی ہی زیادہ تھی۔ اپنے اس پیارے اور اکلوتے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیں، جسے 86 سال کی طویل دعاؤں کے بعد عطا کیا گیا تھا۔ بالکل واضح اور سخت حکم، یہ کوئی عام امتحان تو تھا ہی نہیں۔ اب یہاں بیٹے کی فرما برداری دیکھیے۔ نوجوان اسماعیل نے ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کی بلکہ اپنے والد کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہہ دیا کہ میری پیشانی کو زمین کی طرف کر دیں تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ کانپ نہ جائیں۔ باپ اور بیٹے کی یہ باہمی عقیدت واقعی بے مثال ہے۔ پھر اس عظیم واقعے کا نقطہ عروج آیا۔ ایک طرف حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پوری طاقت سے چھری چلائی اور دوسری طرف ایک معجزہ رونما ہو گیا۔ چھری نے گردن کو نہیں کاٹا۔ جب پٹی کھولی گئی تو اسماعیل وہاں موجود تھے اور ان کی جگہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا قربان ہو چکا تھا۔ اصل میں یہ امتحان کسی کی جان لینے کا نہیں تھا بلکہ مکمل فرما برداری کی آزمائش تھی۔ یہی وہ تاریخی لمحہ ہے جو دراصل آج کی قربانی کی رسم کی بنیاد ہے۔ اسی عظیم روحانی اطاعت کی یاد میں آج پوری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تاکہ اس غیر متزلزل فرما برداری کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ پانچواں اور آخری حصہ، مقدس کعبہ کی تعمیر۔ اس عظیم استقامت کے انعام کے طور پر جب حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی، انہیں ایک اور بیٹے اسحاق کی خوشخبری ملی۔ پھر ان کا آخری بڑا مشن انہیں دوبارہ مکہ لے آیا۔ باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کا گھر یعنی کعبہ تعمیر کیا۔ اس دوران جنت سے حجر اسود لایا گیا اور وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کی جا رہی تھی وہ پگھل گیا اور اس پر قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حج کا وہ عالمی اعلان کیا گیا جس کی گونج آج تک سنی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی طویل عمر پائی۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسی لازوال میراث چھوڑی جو سخت ترین اور عمر بھر کی آزمائشوں کے ذریعے پروان چڑھی تھی۔ ان کی زندگی سچ میں مسلسل جد و جہد کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اس شاندار سفر کے اختتام پر یہ سوال ہر کسی کو غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسی زندگی کے بارے میں سوچئے جو انتہائی بھروسے اور لامحدود قربانیوں سے بھری ہو۔ آخر اس درجے کی عقیدت اور خود سپردگی کس قدر عظیم ہوگی جو کسی انسان کو خدا کا دوست یعنی خلیل الرحمن کہلانے کا حقدار بنا دے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو یقیناً زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ اس تحقیقی سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔